اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد معظم علی اس وقت لائیو فیس بک پر موجود ہوں۔ اٹس مائی فرسٹ ٹائم کہ میں فیس بک پہ لائیو آ رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو جو ہے وہ اپنا تعارف کروانا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے کچھ یہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ مجھے آج فیس بک پہ لائیو آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اگر میں اپنے تعارف کی بات کروں تو میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میں نے ریسنٹلی اپنا ایم فل کمپلیٹ کیا، ماسٹر آف فلاسفی ان انوائرمنٹل سائنسز، اور یہ میری تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے میرا۔ اور اگر بات کروں میں اپنے جو ہے وہ ویسے ہابیز کی، تو میرے ہابیز میں یا اب سمجھ لیں میری جو کچھ عادتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق ہے، مجھے جو ہے وہ کالم نگاری کا شوق ہے۔ میں مختلف اخبارات میں جو ہے وہ اپنے شوق کے لحاظ سے جو ہے وہ لکھتا ہوں۔ تو زیادہ تر میں سوشل ایشوز پہ ان کو فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پلس جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں، کیونکہ میرا جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے وہ انوائرمنٹل سائنسز ہے، دیٹس وائی جو ہے وہ میرا مین فوکس جو ہے وہ اس پہ ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج مجھے فیس بک پہ لائیو آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ دیکھیں جی، میں ویسے تو نہیں آتا بالکل بھی، ٹھیک ہے جی، اتنا جو ہے اس طرح سے ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج فیس بک پہ میں سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے میں کچھ ایسی پوسٹ سے گزرا جو کہ آج کل جو ان امپلائڈ جو طبقہ ہے پاکستان میں، وہ دن بدن زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کل یہ ہے کہ ایون دو جو پی ایچ ڈی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کیا اس کے پیچھے کیا جو ہیں وہ کچھ کیا فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ سب بیٹھے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس کے ہم صرف فیکٹرز کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جسٹ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے جاب والا۔ میں جاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر انسان کے جو ہے وہ قسمت میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ کسی نے جاب کرنی ہے، اب اگر ساری دنیا جاب کرے گی تو پھر اگر ساری دنیا امپلائی ہوگی تو امپلائر کون ہوگا؟ اگر ساری دنیا امپلائر ہے تو کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات کی جو مختلف جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ میری جو ہے وہ میں بڑا جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو کہ میں جو ہے وہ فیس بک پہ لائیو ابھی آیا ہوں۔ میں ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایسا بن گیا ہے، اس نظام تعلیم نے ہمارا ایسا بنا دیا ہے۔ ہم میٹرک کرتے ہیں، ایف ایس سی یا انٹر کرتے ہیں، جو اس کے بعد ہم گریجویشن کرتے ہیں، دین ماسٹرز کرتے ہیں، دین ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ کسی کو بھی آپ پوچھیں گے، جی میں آج بھی ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی، وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیمیسٹرز میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی آپ کا جو ہے وہ فیوچر پلانز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے فیوچر پلانز جاب ہیں۔ مطلب جاب کے علاوہ کوئی فیوچر پلان ہے ہی نہیں۔ جس کو پوچھا جی میں نے جاب کرنی ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں جب میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی کہ پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اسی وجہ سے تو پیچھے رہ جاتا ہے کہ جی میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں میں سوچا، میں نے وہ نہیں سوچا۔ اگر آج نہیں سوچا تو پھر کب سوچو گے؟ کب سوچو گے؟ جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، جب 50 سال تم کو جسمانی مشقت نہیں کر سکو گے۔ تم جسمانی مشقت کرنے کے دیکھیں جی کہ سیاح صاحب یہی کہتے تھے کہ آپ کی زندگی، کوئی بھی انسان ہے، اس کی زندگی کے 2 فیزز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک فیز ہوتا ہے وہ مطلب 30 سال تک کی ایج تک ہوتا ہے، دوسرا فیز 30 سال سے لے کے جو 60 سال تک۔ اور پاکستان میں یا اوور آل جو ہے وہ مطلب یہ 2 فیزز ایسے ہیں کہ یا تو آپ 30 سال سے
تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو 30 سال کی عمر کے بعد آپ کو ذرا آسانی سے ملے گا، تاکہ آپ جو ہے زیادہ جسمانی مشقت نہ کرنی پڑے آپ کو. یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ جسمانی مشقت آپ کو عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ 30 سال سے پہلے والے حصے میں کرتے ہیں، 30 سال سے بعد والے حصے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جاب کو میں غلط نہیں کہہ رہا، میں پہلے جو ہے نا یہ چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جاب کو میں غلط نہیں کہہ رہا. تو جاب جو ہے وہ ٹھیک ہے، اب ہر ایک بندہ جو جاب نہیں کرے گا، یہ تو بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ پھر جو ہے وہ اگر اتنا ہی سب کچھ کرنا ہے تو لوگ چل کیوں رہے ہیں پھر ایسے. اس کی سب سے پہلی بات تو آ گئی ایجوکیشن سسٹم. دوسرے نمبر پہ آ گیا جی یہ جو نا ایک مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. یہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے، یہ جو ہے وہ ہماری نفسیات میں بھی آتا ہے کہ انسان مایوس ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور ڈپریشن موت کی طرف لے کے جاتی ہے. مایوسی اس وجہ سے گناہ کفر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی حکم دیا ہے. تو ہم جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا وہ نا ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. دنیا میں ہر چیز کا شارٹ کٹ موجود ہے، لیکن جو یہ کامیابی ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ، دیر از نو شارٹ کٹ آف سکسیس. سکسیس کا صرف ایک ہی کٹ ہے جی، اور وہ محنت ہے. محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے جو ہے وہ کرنا کیا ہے، فیوچر پلانز کیا ہیں، ابھی سوچا نہیں. یہ تو کوئی جواب نہیں، ابھی سوچا نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یہ ہماری یوتھ کا کہ جی ہم یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلیں گے تو آگے جو ہے نا وہ تھال میں لے کے نوکریاں لے کے کھڑے ہوں گے، وہ ہم پروٹوکول دیں گے کہ جی آپ آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں. فلاں امپلائر بولے. ریالٹی ڈفرینٹ ہے. اس سے ریالٹی یہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 نمبر لینا اچھی نوکری کی علامت ہے. اچھی جاب جو ہے وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کا جو ہے وہ کیلیبر ہوگا اس طرح کا، آپ کو چیزوں کا پتہ ہوگا. جب آپ نے جب اس وجہ سے نوکری کی ہے وہاں پہ بس ٹائم گزارا ہوا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے پھر آپ بولیں کہ جی مجھے نوکری نہیں ملتی. زیادہ نمبر لینا کوئی کمال نہیں ہوتا. اگر یہ چیز دیکھی جائے تو کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیا ہے، آپ اپنی فیلڈ میں کتنا کمال رکھتے ہیں. کمال یہ ہے. اور جہاں تک بات رہے گی مطلب بے روزگاری کی، تو بے روزگاری میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی صفر سے سٹارٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسند پہ بٹھایا جائے، ہمیں کم سے کم جو چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ بٹھایا جائے، ہمیں جو ہے وہ کسی اچھی پوسٹ پہ بٹھایا جائے. ایسے نہیں ہوتا جی. ہوتا کچھ ایسے ہے کہ آپ کو ہمیشہ صفر سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مختلف انداز سے لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے وہ صفر سے جب سٹارٹ کریں گے تو ہی آپ کو نچلے طبقے کی جو ہے مشکلات کا پتہ ہوگا. تبھی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یار نہیں، اگر ہم نے ابھی جاب کر رہے ہیں، کل کو اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے تو یہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، ہم کم سے کم 2 کو اگر آپ جاب دیں گے تو ان امپلائمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ہم انیشیٹو لیتے ہی نہیں، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم جو ہے وہ سرکاری اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جو ہے وہ سسٹم کو برا بھلا کہتے ہیں. سسٹم میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، یہ بس رٹا سسٹم ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں کہنا چاہیے، اس کو رٹا سسٹم کہنا چاہیے. کہ آپ کو اسے نمبر لینا سکھایا جاتا ہے. یونیورسٹیاں یا جو کالجز ہیں یہ اس چیز کا کوئی ٹھیکیداری نہیں لے رہے کہ جی یہ آپ کو اچھی جاب دلوائیں گے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے جی، اگر ہمیں جاب لینی ہے یا کہیں پہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے بس پہ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی کاروبار لازمی نہیں ہے کوئی 8-10 کروڑ سے ہی ہوگا یا کوئی 3-4 ملین سے ہوگا. نہیں، اگر آپ نے انیشیٹو لینا ہے یار، کچھ انیشیٹو کا مطلب کچھ کریٹیو سوچنا چاہیے. کچھ ایسے نہیں ہے کہ ویسے بندہ جی اپنے والد کا، اگر والد کے پاس پیسے ہیں تو والد کا 50 لاکھ لگوا دو جی، اگر زیادہ والد امیر ہیں تو جی 2 کروڑ لگوا دو. ایسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ وارن بفٹ جو ہے وہ ایک
بلینر ہے دنیا میں، اس کا ایک نام ہے، برکشائر ہاتھوے گروپ کا جو ہے وہ چیئرمین ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا رسک انالیسس کرنا ہے تو بجائے یہ کہ آپ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھ دیں، مختلف ٹوکریوں میں ایک ایک دو انڈے رکھیں، تاکہ اگر کوئی ٹوٹے تو تھوڑے انڈے انویسٹ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکری میں سارے رکھ دیں یا سارے، بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے پیسے لگائیں۔ پہلے اس میں تو بزنس میں تو یہ ہو گیا، ہم اس میں نقصان کیوں ہوتا ہے، ہم سارے پیسے اٹھا کے بزنس میں اسی ٹائم لگا دیتے ہیں اور پھر ہمیں بعد میں ظاہر ہے اس سارے بزنس کا میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، والد کو کام، والد کا بزنس دیکھ کے اس کو والد کے پاس بیٹھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، والد سے آپ نے سیکھا کیا ہے، کمال یہ ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ ایکسیلنس جو ہے وہ اس کے پیچھے آپ کتنا بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مووی کا کوٹ بھی ہے اور اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے ممالک میں دیکھیں، جو فار ایگزامپل جو مارک زکربرگ ہے، یہ 35 ایئرس کا ہے میکسیمم، ٹھیک ہے، اور اس وقت دنیا کے ٹاپ بلینئرز میں سے کیسے ہے؟ اس نے کچھ نیا سوچا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اگر ڈگری سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا یا مجھے ڈگری نہیں ملی، سی جی پی کم آیا یا میرا سی جی پی زیادہ آ گیا تو میں نے نوکری کرنی ہے۔ اس نے بولا نہیں یار، میرا مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ دنیا کو کچھ ایسا دیا دیتے ہیں، ہم مایوسی دیتے ہیں۔ ایک ان امپلائڈ پی ایچ ڈی ڈاکٹر، ایم فل ڈگری ہولڈر جو ہے وہ، بی ایس ڈگری ہولڈر جو ہے وہ، بجائے اس کے کہ وہ اپنا سے دکھا رہے ہوتے ہیں، مایوسی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بھی ویلا ہوں، تم بھی ویلے رہو گے، تم نہ پڑھو، تم ایسے نہ کرو، تم ایسے نہ کرو۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ بے تحاشا اس طرح کا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے جس میں وہ ڈگری کے خلاف بولتے ہیں۔ ڈگری کے خلاف میں نہیں بول رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم آپ میں اتنا کیلیبر ہونا جائیں، اس میں آپ ٹاپر ہوں۔ فیلڈ کوئی بھی، کسی کو پنجابی میں کہتا ہے ماڑی یا چنگی نہیں ہوتی، یہ آپ ماڑے یا چنگے ہوتے ہیں جو اس فیلڈ کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اس میں ایکسیلنس آپ ہونا چاہیے، ٹاپر ہونے چاہیے آپ، تب مزہ آتا ہے۔ ایسے مزہ نہیں آتا کہ جی آپ ویسے کہہ دیں کہ جی میں نے تو اس میں کیا، مجھے اس میں مزہ ہی نہیں آیا، میں تو اس میں ناکام ہو گیا، میں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کم سے کم طرف سے سٹارٹ کریں۔ پھر پاکستان میں آگے مایوسی تھوڑی ہے، اوپر سے یہ پڑھا لکھا جو مطلب ینگ طبقہ ہے یہ مطلب مایوسیاں پھیلا رہا ہے۔ عجیب بات ہے بھیا، آپ جو بھی دیکھ، جس کو ویلا بیٹھا ہوگا، ٹھیک وہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں نوکریاں تو نہیں دلواتی وہ۔ اگر آپ یونیورسٹیوں کے آسرے بیٹھے ہیں تو پھر ساری زندگی بیٹھے ہیں، اگر آپ والدین کے آسرے بیٹھے ہیں تو والدین کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ اگر آپ کسی آسرے پہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آسرے آپ کو کب تک؟ جب سہارے ڈھونڈنے نہیں چاہیے، ہمیں سہارا دوسروں کا بننا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ پکڑیں کہ جی فلاں ایسے کرے، فلاں ایسے کرے۔ یار ہم کیوں نہ دوسروں کا سہارا بنیں؟ مطلب کسی طرف سے انیشیٹو تو لیں یار۔ یہ ہم دوسرے کو برا بھلا کہنا، دوسرے کو کہنا کہ جی وہ فلاں ایسے کرے، فلاں ایسے، نہیں۔ اگر ایک بندہ مایوسی میں زندگی گزار رہا ہے، ڈگری کہہ لیں یا جو بھی چیز ہے وہ مل گئی آپ کو، سارا کچھ ایسے ہو گیا، مان لیا، ٹھیک ہے جی، مایوسیوں میں بیٹھے رہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ امید پھیلائیں۔ مین بات یہ امید، کسی نہ کسی طرف سے سٹارٹ کریں۔ سٹارٹ اپ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ سٹارٹ اپ میں یہ نہیں کہہ رہا جاب میں سٹارٹ اپ یہ نہیں کہہ رہا بزنس میں سٹارٹ اپ، یہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انسان کو فعال کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ذہین بچہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، لیکن جو محنتی بچہ ہوتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ذہانت کا تعلق اتنا ہی ہے، ذہانت کا تعلق بھی محنت کے ساتھ ہے۔ محنت کریں، محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ ڈوب جائیں گے، اور محنت بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں گے، ہمیں فیوچر پلاننگ جو ہے بہت ضروری ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ تھی تو میں بہت جو ہے نا وہ ڈسٹرب تھا آج۔ میں چاہتا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں آج کہ یہ کیا ہر طرف مایوسی پھیلائی ہوئی ہے، عجیب بات ہے۔
جہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا یا کرتا جی. اگر آپ موٹیویشنل اسپیکرس کو دیکھتے ہیں، موٹیویشن اسپیکرس کیا کرتے ہیں جی؟ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کیا کرے گا؟ آپ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ بزنس مین ہے، یا فار ایگزامپل ایک بندہ IT ایکسپرٹ ہے، وہ آپ کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے کیا آپ کو انوائرمنٹ کا، میں مثال ایک دے رہا ہوں کہ میں ایگزامپل میرے پاس انوائرمنٹ کی ڈگری ہے، تو میں آپ کو جو بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا آپ کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتا ہوں؟ یا تو میرا ایکسپیرینس ہو اس میں، پھر جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ صرف یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دیکھ رہا ہے اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، وہ بس ویڈیو دیکھ رہا ہے. ویڈیو دیکھنے سے اس کو کوئی اس چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. ویڈیو سے کیا اثر ہوگا جی؟ ویڈیو سے بس اتنا ہی اثر ہوگا، وہ دیکھ لے گا کہ فلاں بندے نے ایسے کیا، فلاں بندے نے ایسے کیا، فلاں بندے نے ایسے کیا، فلاں اتنا امیر ایسے ہو گیا، فلاں اتنا امیر ایسے ہو گیا، میں کیوں نہیں امیر ہو رہا جی؟ یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یار جس طرح کا بندے آپ بننا چاہتے ہو نا، تو اس طرح کے آلریڈی بندے موجود ہیں، ان کی طرح کا بن جاؤ. اگر امیر بننا چاہتے ہو، جو آلریڈی امیر ہیں ان کی عادتیں اپنا لو. سمپل سی بات ہے. ان کی عادتیں کیا ہوں گی؟ محنت. اور محنت آپ پاکستان کے سامنے بس مفت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کھانا پینا بس موج کرنی ہے. عجیب بات ہے جی. میں تو جو ہے وہ یہی سب کو کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمیں. یہ بجائے اس کے کہ ہم فارغ بیٹھے رہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ مایوسی کی دلدل میں جو ہے وہ دھنسائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں جو ہے وہ امید دلائیں. ہم یہ کہیں کہ یار ہم نے جاب کرو یا مطلب بزنس کرو، کچھ بھی کرو، فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس وجہ سے طبقے میں جو ہے وہ اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تعلیم بہت عام ہو گئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر یہ چیز دیکھی جائے نا کہ جی پڑھے لکھے طبقے سے لوگوں کو کنونس ہونا چاہیے. پڑھے لکھے طبقے کو بطور ایک جو ہے وہ المیہ کے طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ یار دیکھو اس بندے نے جو ہے وہ گریجویشن کی ہوئی ہے اور یہ بندہ پکوڑے بیچ رہا ہے. یہ شرمندگی والی بات ہے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ محنت کرنی چاہیے، محنت ضرور کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پکوڑے بیچنا کوئی غلط بات ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک بندہ پڑھا لکھا ہے اور وہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ایسا والدین ہیں جو اس بندے کو بطور ایک رول ماڈل لے کے چل رہے ہیں. کل کو کیا رول ماڈل بتائیں گے وہ اپنے بچوں کو کہ جی یہ بندہ تھا جی جس کی وجہ سے ہم تمہیں کنونس کر رہے تھے، یہ بندہ ہے، اس نے گریجویشن کیا، اس نے ماسٹرز کیا، آج ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہر یونیورسٹی سے اب دیکھ لیں، میرا نہیں خیال کم سے کوئی بھی یونیورسٹی پکڑ لیں آپ، ہر یونیورسٹی سے کم جو ہے وہ 1500 سے 2000 بچہ جو ہے وہ ہر سال گریجویٹ ہو رہا ہے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ اس 2000 میں سے جو جاب لیس طبقہ کتنا ہے. جاب لیس طبقہ اتنا زیادہ ہوگا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہے. فیوچر پلان اتنا پتہ ہے جی پڑھ لیا تو ختم. تو یار انسان کی اپنی بھی تو کوئی ذمہ داریاں ہیں نا. والدین کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری محنت کرنا ہے. محنت صرف یونیورسٹی لیول پہ تو نہیں ہے، محنت تو آپ کو اپنی ساری زندگی میں کرنی ہے. آپ کو اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کمپیٹنٹ بندے ملیں گے جو بڑا ایک بہترین جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. کیسے گزار رہے ہیں؟ آپ ان کی لائف کو پڑھیں تو صحیح. اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ 30 سال کی عمر سے گزریں گے پھر آپ میں جو ہے وہ مطلب مایوسی، ہوپ لیسنس جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ڈپریشن، پھر یہ جو جاب لیس رہنا جو ہے نا، پھر الٹیمیٹلی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جائے گا. پھر ڈپریشن موت ہے. اور پھر یہ کیا ہوگا؟ پاکستان میں جو ڈپریشن کا ریشو زیادہ ہوگا، یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کو اپنی طرف والے سے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے نظام نہیں چلے گا جی. ڈگری لے لینا کوئی بات نہیں ہوتی. ڈگری کے بعد جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. مطلب فارغ رہنا کوئی کمال نہیں ہے. میں جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ آپ سے کنونس ہونا چاہیے کہ یار اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے مطلب اتنے کلیئر ہیں، اس کے کانسیپٹس اتنے کلیئر ہیں، اس کو اتنا پتہ ہے اپنی فیلڈ کا. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچے نے گریجویشن کی ہے، پرانے زمانے کو اگر جو ہے وہ کمپیئر کریں موجودہ زمانے سے، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جس نے 10 یا 12 پڑھی ہوتی تھی، لوگ اس کے پاس مشورے کرنے آتے تھے. اور آج آپ کسی گریجویشن بندے کے پاس چلے جائیں، اس سے کوئی بات پوچھ لیں کہ یار ہم اپنے بچے کو کیا کروائیں، اس کو خود پتہ نہیں ہوگا. وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو بچے کو کیا مشورہ دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم عام ہو گئی ہے، عوام کا کوئی فیوچر پلاننگ ہی نہیں ہے.
کوئی فیوچر پلاننگ تو ہے ہی نہیں نا. جاب فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی. کیسی جاب, کہاں پہ, الٹیمیٹلی اس جاب کا آپ کو کیا ملے گا, یہ چیز ہوتی ہے آپ کی فیوچر پلاننگ. فیوچر پلاننگ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں نے ڈگری لے کے تو جاب شروع کر دینی یا ڈگری لے کے میں نے کاروبار شروع کر دینا. الٹیمیٹلی ویژن آپ کا کیا ہے, آپ کی پلاننگ آپ کے ویژن پہ ہے. مشن, ویژن, یہ مختلف چیزیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو انسان اس سے تھوڑی چیز ہے, لانگ ٹرم چیز جو کرتے ہیں وہ آپ کا ویژن ہے, ٹھیک ہے جی. اور انسان جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے. یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جتنی زیادہ ہو سکے محنت کریں اور یہ پاکستان سے مایوسی کو نکالیں. پاکستان میں مایوسی آگے بہت زیادہ ہے, بے روزگاری آگے بہت زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ انسان جو ہے بیٹھا رہے, کوئی نہ وہ کام کر لے. یہی چیز ہے, یہی میں سب کو میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان سے محبت کریں, اپنے آپ سے محبت کریں, اپنے والدین سے محبت کریں, اپنے گھر سے محبت کریں. یہ ڈگری لے کے فارغ بیٹھ جائے نا, محبت نہیں ہوتی. جاب کریں, کاروبار کریں, کچھ کریں تو صحیح. کسی نہ کسی طرف کوئی یار کچھ لگیں تو صحیح, کوئی اسٹارٹ تو کریں کچھ. کہ میں آج جو ہے بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار میں بہت سوچا تھا یار کروں, لیکن اس طرح سے مائنڈ نہیں تھا بنا. آج میں نے فیڈ اپ ہو کے یہ چیز جو ہے اسٹارٹ کی ہے. اور کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی کچھ اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا وہ میں بناؤں, تاکہ یار اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کی زندگی بھی بدلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے جی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.